السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد اللہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین والفرقانہ الحمید، ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم الثقلین ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج پھر ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک حساس اور دلچسپ موضوع کے ساتھ روبرو ہوئے ہیں۔ آج کا میرا عنوان ہے ماڈریٹ مسلم، یعنی برائے نام مسلمان ہونا اور مسلمان رہنا۔ اس پر تھوڑی دیر گفتگو کریں گے، اس امید پر کہ اللہ رب العزت اس کا بہترین ثمرہ اور اس کا بہترین صلہ ہمیں بھی اور سننے والوں کو بھی نصیب فرمائے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید سے ایک آیت پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَنَزَّلْنَا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اور ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا واضح اور کلیئر ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور ہم نے قرآن مجید میں کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا مگر یہ ساری چیزوں کو ہم نے قرآن شریف میں بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اے لوگوں اچھی طرح جان لو کہ تمہارے لیے جو ہے سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے بعد میری سنت ہے، یعنی جو کچھ بھی میں کہوں اس کو تم محفوظ کر لو اور اس پر تم عمل کرو۔ چنانچہ فرمایا، ترکت فیکم الثقلین، اور میں نے تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ رکھی ہے یا چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان تمسکتم بہما، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہے، فلن تضلوا بعدہما، تو تم کبھی بھی اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ ہی، ایک اللہ کی مقدس کتاب، و سنتی، اور ایک میری سنت، یعنی جو کچھ بھی میں کہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں بے شمار جگہوں پر تدبر اور غور و فکر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ وہ قرآن شریف میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یہ ان کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، لقد یسرنا القرآن فہل من مدکر، کہ ہم نے قرآن شریف کو بہت آسان بنایا ہے، کوئی ہے جو اس میں غور و فکر کرے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اسی قرآن سے بہت لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور گمراہ نہیں ہوتے ہیں مگر فاسقین، جن کی طبیعت میں شرارت ہے اور جن کی فطرت میں فتور ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں غور و فکر کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کا واحد مقصد ایک ہی ہے کہ اگر تم قرآن شریف میں کما حق کو غور کر لو تو تم خالق تک بہت آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہو، اور خالق کا یعنی غیب پر ایمان رکھنے کے باوجود تم ایسا محسوس کرو گے قرآن شریف میں غور و فکر کرنے کے بعد کہ خالق تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے اور تم خالق کا مشاہدہ کر رہے ہو، معائنہ کر رہے ہو۔
اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب میں زندگی گزارنے کا پورا طور طریقہ بتلا دیا اور اس کو عملی زندگی میں اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھا دیا، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی بتلایا کہ اہل ایمان یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں تمہیں چند ایام گزارنے ہیں اور پھر تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اس دنیا کو کبھی بھی انسان کو حقیقی دنیا نہیں سمجھنی چاہیے، بلکہ یہ عارضی ہے اور کچھ ہی دن میں اسے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، پلٹنا ہے اللہ ہی کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ جب حقیقی دنیا یہ نہیں ہے، یہ عارضی دنیا ہے، اور اس کے بعد جو دنیا ہمیں ملنے والی ہے وہی سب کچھ ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر یہ فرمایا کہ جب یہ دنیا عارضی ہے تو تمہارا جو اس میں رہنا سہنا اور تمہارے طور طریقے جو ہیں یہ بس چند ایام گزارنے کی طرح ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے میں اور جمع کرنے میں اپنے خالق کو بھول جاؤ۔ چنانچہ جن لوگوں نے بھی دنیا کو امتحان گاہ نہیں مانا اور آزمائش کی جگہ نہیں مانی اور برتنے کی جگہ نہیں مانی، وہ جو ہے ان کے قدم جو ہے پھسلے اور وہ اللہ کے حضور جب حاضر ہوئے تو خسارے کے ساتھ حاضر ہوئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا کو جب اللہ رب العزت نے دھوکے کا سامان قرار دے دیا اور بس چند ایام گزارنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا، تو اس نے ایک سارا کا سارا زندگی گزارنے کا سارا نظام مرتب فرمایا اور بتلایا تمہیں کیسی زندگی گزارنی ہے۔ بس اگر کسی شخص کی ضرورت ایک جیکٹ سے بھی مکمل ہو جا رہی ہے، پوری ہو جا رہی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی پر اکتفا کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے اللہ رب العزت نے کیوں ایسا فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی جو ہے صرف دھوکے کا سامان ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے جس کا شوہر بھی ہے اور شوہر کماتا ہے لیکن تنخواہ جو ہے اس کی 15,000 ہے، اور وہ 15,000 میں 10,000 جو ہے گھر کے خرچ کے لیے نکالتا ہے اور 5,000 جو ہے اپنے خرچ کے لیے رکھتا ہے۔ اس 10,000 میں جو گھر کے راشن ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور اس میں جو بیوی اور بال بچوں کے اخراجات ہیں وہ بھی مکمل ہوتے ہیں، پورے ہوتے ہیں، اور بیوی بھی اپنے شوہر کے اپنے تنخواہ پر خوش رہتی ہے اور خوشی خوشی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ پھر اس نے ایک دن ایسا آیا کہ اس نے باہر کا رخ کیا اور گھر سے وہ باہر نکلی، تو جب اس نے گھر سے باہر قدم نکالا تو دیکھا کہ چاروں طرف طرح طرح کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کی خواہش بڑھی اور اس نے شوہر سے کہا کہ مجھے فلاں کپڑا چاہیے۔ اب شوہر کے پاس تو اتنی رقم ہے نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو الگ سے کپڑے دلا سکے،
چنانچہ شوہر نے کہا کہ ابھی یہ کپڑا میں نہیں دلا سکتا، اور میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ جو میں تمہیں یہ کپڑا دلا سکوں۔ بیوی نے ضد تو نہیں کیا، البتہ دل ہی میں ایک جو ہے شوہر کے لیے شوشہ پیدا ہوا کہ کاش میرے شوہر اگر آج 20,000 یا 25,000 کما رہے ہوتے تو آج یہ چیز اور یہ کپڑا میرا ہوتا۔ لیکن یہ خواہش کہاں سے پیدا ہوئی اور کیوں بیوی کو ایسا محسوس ہوا؟ اس کو اس بات کی تعلیم ہی نہیں ملی کہ یہ دنیا ہے اور یہ دھوکے کا سامان ہے، اور یہاں صرف اور صرف کام بھر سامان استعمال کرنا چاہیے، جتنے سے زندگی پوری ہو جائے اور جتنے سے زندگی آرام سے گزر جائے، اور جو زندگی گزار کر کے ہم اپنے خالق سے جا ملیں۔ وہ زندگی گزار رہی تھی، لیکن اگر اسے اس بات کی تعلیم ہوتی اور اس بات کو اس کے ذہن میں بیٹھا دی جاتی کہ نہیں، بقدر ضرورت ہی چیزوں کو لینا چاہیے اور استعمال کرنا چاہیے، تو وہ باہر نکلتی بھی اگر کسی غرض سے تو بھی شوہر کے تنخواہ پر وہ شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتی کہ میرے شوہر کم کماتے ہیں۔ دور حاضر میں تو عالمی سطح پر ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کر دیا گیا کہ مثال کے طور پر کہ اب چاقو سے بھی ٹماٹر اور اسی طریقے سے گاجر، مولی اور دوسری چیزیں آپ کاٹ سکتے ہیں، اور ہماری ماؤں نے ایسا ہی کیا۔ اکثر جو ہے ساگ وغیرہ اور ساری چیزیں جو سبزی وغیرہ بناتی ہے تو وہ چاقو اور جو پرانی قسم کی جو چیزیں آتی تھیں ان کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن آج مارکیٹ میں آپ جائیں، ہر چیز کے لیے الگ الگ اوزار ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایسا کیوں ہے؟ یہ نافذ کیا گیا، طرح طرح کے اشیاء لا کر کے ہمیں الجھایا گیا کہ جب ہم باہر نکلے اور دیکھیں، حالانکہ جو باہر میں مختلف قسم کے اشیاء ہیں مختلف کام کے لیے، ان کاموں کو پورا کرنے کے لیے گھر میں آلریڈی ایک چیز موجود ہے، لیکن اب ہمیں طرح طرح کی چیزیں چاہیے۔ اب یہاں پر اگر شوہر پوری نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے بیوی کو تکلیف ہوگی کہ میرے شوہر کے پاس اتنے پیسے نہیں رہتے ہیں جو وہ میری خواہشات پوری کر سکے۔ اب یہاں سے نظام جو اللہ رب العزت نے مرتب کیا ہے اس نظام کے خلاف بغاوت کا علم بلند ہوگا۔ اگر کئی دفعہ اپنے شوہر سے وہ عریضہ رکھ دے اور گزارش کرے اور فرمائش کرے اور پوری نہ ہو تو بات اب اس کے شوہر تک نہیں رہے گی، بات اب خالق تک پہنچے گی کہ خالق نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ اگر خالق ہمیں دیتا تو یہ ساری چیزیں آج ہمارے پاس ہوتی، لیکن جہاں لوگ طرح طرح کی چیزوں سے ٹماٹر، گاجر، مولی وغیرہ کاٹتے ہیں، وہاں ہم ایک چاقو سے یہ ساری چیزوں کو کاٹ رہے ہیں۔ کاش آج ہمارے پاس بھی رقم ہوتے، پیسے ہوتے تو آج ہم بھی ان ساری چیزوں کو لیتے اور استعمال میں لاتے، تب یہ شکوہ اللہ تک پہنچے گا۔ لیکن اسی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تعلیم دے دی تھی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے۔ تو یہاں بس بقدر ضرورت استعمال کرنا ہے۔ اگر یہ تعلیم اسے پہلے سے رہتی تو کبھی بھی وہ شکوہ نہیں کرتی اور کبھی بھی اپنے شوہر کی تنخواہ پر وہ شک نہیں کرتی، بلکہ وہ ہمیشہ خوش رہتی کہ آپ جو کچھ بھی دے رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، بے پناہ شکر ہے، آپ نے کسی بھی چیز کی کمی نہیں کی، کیونکہ ضرورت تو پوری ہو ہی جا رہی ہے۔
لیکن ان لوگوں نے تو ہمیں الجھایا طرح طرح کی چیزوں کو لا کر کے کہ تم اس میں الجھو، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ ہماری ضرورت مکمل ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر ہماری ضرورت مکمل ہو رہی ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں کو لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور بالکل، اور جب ہماری خواہشات کو ہم اپنی خواہشات کو یوں ہی چھوڑ دیں گے، کھلا چھوڑ دیں گے، تو یہ خواہشات دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور پھر بات یہاں تک آ پہنچے گی کہ اللہ کے وہ سارے قوانین بنائے ہوئے کہ جب ہماری خواہشات پوری نہیں ہو سکیں گی تو ہم غلط راہ کی طرف چلیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جو قوانین مرتب کیے ہیں کہ چوری نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، دغا بازی نہ کرنا، ان سارے قوانین کو ہم پامال کریں گے، اور یہی ہے ماڈریٹ مسلم۔ یہ الحاد کی ایک بنیادی اور بیسک سیڑھی ہے۔ اکثر لوگ جو ہے اس دنیا کی زندگی میں ایسے منہمک ہو گئے ہیں کہ گویا کہ انہیں خالق سے ملاقات ہی نہیں کرنی ہے، انہیں خالق سے ملنا ہی نہیں ہے، گویا کہ اسی زندگی میں سارا کچھ رکھا ہوا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی خواہشات کو پروان چڑھایا ہے اور اپنی خواہشات کو آگے انہوں نے بڑھایا ہے، سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، من خشی الرحمن، کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرے بالغیب، غیبی طور پر، یعنی اللہ کو دیکھ کر کے ڈرنا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ غیبی طور پر اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو جو اللہ رب العزت سے ڈرے، من خشی الرحمن، جو رحمان سے ڈرے، بالغیب، غیبی طور پہ، وجاء بقلب منیب، اور اللہ کے حضور سلامتی والا دل لے کر کے پہنچے۔ سلامتی والا دل جس میں نہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور نہ رسول کی نافرمانی ہو، ویسا دل لے کر کے پہنچے، تو اس سے کہا جائے گا ادخلوہا، داخل ہو جا، ادخلوہا یعنی جنت میں داخل ہو جا، بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا، ذالک یوم الخلود، یہاں سے تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ ماڈریٹ مسلم ہے کیا، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال کر کے اپنی گفتگو ختم کروں کہ ایک بچی نے دوسری بچی کو دیکھا کہ وہ بہت خوبصورت کپڑا پہنی ہوئی ہے، تو اس نے اپنے والد سے کہا کہ والد محترم، مجھے بھی ایسا کپڑا چاہیے۔ اب چونکہ والد ہوتے ہی ایسے ہیں کہ جن کو اپنی ضرورتیں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنی اولاد کے لیے جیتے ہیں اور سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ تو اگر والد کے پاس اتنے پیسے ہوتے تو بیٹی کو یہ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آتی پھر کہ ہمیں فلاں کپڑے چاہیے؟ بیٹی کو ضرورت پڑ رہی بولنے کی، اس کا مطلب ہے کہ والد کے ہاتھ خالی ہے۔ بیٹی نے کہا کہ ابو جان مجھے فلاں کپڑا چاہیے، بیٹی نے کہا نہیں مجھے چاہیے تو چاہیے۔ والد نے کہا کہ ابھی تو ہاتھ خالی ہے، ابھی میں کپڑے نہیں دلا سکتا، آپ صبر سے کام کیجیے۔ اب یہاں پر لڑکی کے لیے دو ہی راستے ہیں، بیٹی کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ صبر کرے یا تو وہ باپ سے شکوے گلے کرے۔ اگر صبر کرتی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ رب العزت کے حضور سلامتی والا دل لے کر کے پہنچے گا تو اس کے لیے جنت ہے۔ اور اگر صبر نہیں کرتی ہے اور باپ سے شکوے گلے کرتی ہے تو یہاں پر بھی دو راستے ہیں،
یا تو باپ جو ہے اپنی بیٹی کو زج و توبیخ کرے، یا تو پھر اس کے لیے جو ہے رقم کا انتظام کرے۔ اب چاہے رقم چوری کر کے انتظام کرے یا کسی اور ذرائع سے انتظام کرے، اگر ادھار مانگ کر کے انتظام کرے تو بھی سود کا وبال، اور اگر چوری کر کے انتظام کرے تو یہ بھی ناجائز طریقہ۔ اور بیٹی جو شکوہ گلہ کر رہی ہے اپنے باپ سے، ان ساری چیزوں میں کہیں نہ کہیں جو کمی ہوئی ہے وہ یہی کمی ہوئی ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کو اس بات کی تعلیم نہیں دی کہ بیٹا یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جو کپڑے میں نے تمہیں پہنا رکھے ہیں کیا اس سے ٹھنڈی نہیں گزر جائے گی؟ اور اگر ٹھنڈی نہیں گزر رہی ہے تب آپ کہیں، اور اگر ٹھنڈی جب گزر جا رہی ہے تو پھر مزید کی کیا تمنا؟ یہ تو دنیا دارالعمل ہے، یہاں تو بس ہمیں اتنا سے کام چلا لینا چاہیے جس سے ہماری زندگی گزر جائے، وہ گزر رہی ہے۔ اور اگر ایسی صورت میں جب بیٹی شکوہ گلہ کرے اور باپ ہاتھ اٹھائے بیٹی پر، یہ بھی غلط، اور اگر چوری کرے وہ بھی غلط۔ تو یہاں پر بھی جو باپ کے لیے ہے وہ ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ اپنی بیٹی کو، اپنی اولاد کو بچپن ہی سے تعلیم دے کہ بیٹی یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں۔ اگر تم یہاں صبر و رضا کے ساتھ اور اللہ کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اگر تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ تو تمہاری ہر وہ خواہش جو یہاں پوری نہیں ہو سکی، اللہ رب العزت اس کا اتنا عظیم صلہ دے گا جس کے بارے میں تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ بیٹی کے دل میں جب خواہشات پوری ان کی نہیں ہوگی تو یہ ان کے دل میں جو ہے شوشہ باقی رہے گا کہ ہمارے والد اگر آج پیسے والے ہوتے تو ہمیں یہ چیز دلا دیتے۔ جب ان کے اپنے والد کی بے بسی اور پریشانی نظر آئے گی تو وہ شکوہ صرف والد تک نہیں رہے گا، خدا تک بھی پہنچے گا کہ اللہ نے میرے والد کو دیا ہی کیا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور میرے والد آج تک وہیں پھنسے ہوئے ہیں، کیا ہے میرے والد کے پاس؟ اور یہ شکوہ ہوا کیسے؟ صرف تعلیم نہ دینے کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو بہت بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم سب دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، سمجھتے ہو کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، حالانکہ جاننا چاہیے والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت جو ہے یہ دنیا سے کروڑوں درجہ جو ہے بہتر ہے اور دیر پا ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو اور جس سے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، اور ایمان بالغیب اور توحید میں جو ہے ہلکا سا بھی فرق آتا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اس بیان کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے عوام الناس کو خوب فائدہ پہنچائے اور اپنے اعمال کی درستگی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔